for us. Next year, inshallah, we will have additional facilities. We'll have a small bazaar and maybe some fun and fair and children rides. About 9:10 Hafiz Saeed Saab, who is the Imam at Aisha Masjid, he will do a speech in Urdu. So I'm going to invite Hafiz Muhammad Saeed Saab from Aisha Masjid to start the program and to start a program by doing a speech in Urdu. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، فرزندان توحید اور بنات اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں تمام بزرگ بھائی، مائیں، بہنیں جو حاضر ہیں، سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ پاک سے اس بات کے لیے دعا گو ہوں کہ مالک کریم ایسی پرامن بیسیوں اور سینکڑوں عیدیں ہم سب کو مبارک فرمائے. حضرات گرامی، انسان کو اللہ کریم نے ساری مخلوقات کے اوپر ایک شرف بخشا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. کہ ہم نے بنی آدم کو ایک کرامت، ایک شرف اور ایک عزت بخشی ہے اور تمام مخلوقات کے اوپر اسے حاوی فرمایا ہے اور مخلوقات کو اس کے لیے مسخر فرمایا ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے کہ آج ایک نہ نظر آنے والے مہین سے وائرس نے، جسے کورونا کا نام دیا گیا، اس نے ساری انسانیت کو بے بس کر کے رکھ دیا ہے. یہ انسان جس کے آگے پہاڑ مسخر ہیں، یہ انسان جس کے آگے سمندر اور صحرا مسخر ہیں، یہ انسان کے بڑی سے بڑی دیو ہیکل مخلوق بھی اس کے سامنے مسخر ہے. لیکن حالت یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے مہین نہ نظر آنے والے ایک وائرس نے پکنی کا ناچ نچا دیا ہے اور انسان کی ساری ترقی، اس کی ساری ٹیکنالوجی اور اس کا سارا علم اور تحقیق اور جستجو اور ریسرچ وہ سب دھری کی دھری رہ گئی ہے اور بالآخر انسان نے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا ہے. یہ چیز، یہ نقطہ، یہ بات ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ انسان کو شرف اور فضیلت تب تک حاصل ہے جب تک وہ اپنے خالق، اپنے رب اور اپنے معبود حقیقی کا مطیع اور فرمانبردار ہے. اگر یہ اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نکلتا ہے اور یہ خدا کی نافرمانی کے راستے پر چلتا ہے تو پھر اللہ کریم کسی حقیر سی مخلوق کو اس کے لیے وہ درد سر بنا دیتے ہیں. اور اس سے پہلے تاریخ کے اندر ایسی سینکڑوں واقعات موجود ہیں کہ جب بہت چھوٹی سی مخلوق کو اللہ نے کسی بہت بڑے متکبر پر مسلط کیا اور اسے اس کی اوقات یاد دلا دی. نمرود جو اپنے آپ کے اندر وہ اپنے آپ خدائی کا دعویٰ رکھتا تھا اور وہی نمرود کہ جسے للکارا تھا جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے، جناب ابراہیم خلیل اللہ جن کی مبارک سنت کی یاد میں ہم یہ قربانی کرتے ہیں، انہوں نے
اس کو للکارا. یہ نمرود ایک حقیر مچھر، ایک چھوٹا سا مچھر اللہ کریم نے اس کے اوپر مسلط کیا اور بالکل اس کی اوقات اسے دکھا کر رکھ دی. اس لیے پہلا نقطہ اور پہلی بات جو میں ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ ہم اجتماعی اور انفرادی دائرے کے اندر شدید قسم کی غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہیں، اور اللہ کریم کی سنت یہ ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، کہ یہ کائنات کے اندر اور بر میں اور خشکی اور تری میں، زمین میں، سمندر میں، ہوا میں، فضا میں، ہر طرف جو ایک فساد برپا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوت ہیں، یہ لوگوں کے اعمال ہیں، یہ ان کی بدعمالیاں اور کوتاہیاں ہیں کہ جس نے بما کسبت ایدی الناس. اللہ چاہتا کہ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کے اعمال کا معمولی سا مزہ انہیں چکھائے. یعنی یہ بھی پوری سزا نہیں ہے، یہ قطعاً پوری سزا نہیں ہے، یہ ایک بڑی معمولی سی سزا ہے، ایک معمولی سی تنبیہ ہے اور ایک ہلکا سا جھنجھوڑا ہے اللہ کریم نے. آج یہ دن بڑا مبارک دن ہے، یہ دن یوم النحر کہلاتا ہے، اور آج وہاں مکہ معظمہ کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے وہ جو اعلان حج کے جواب میں اللہ کریم نے جنہیں توفیق اور سعادت بخشی، وہ وہاں پہ اپنے رب کے حضور اپنا شکرانے کے طور پر قربانیاں پیش کریں گے. اور عالم اسلام کے اندر شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، ہر طرف ایشیا اور افریقہ اور مغرب میں اور مشرق میں ہر طرف اہل ایمان اس سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کریں گے. تو ہمیں اس مبارک اور مقدس دن میں اپنے رب کے حضور گڑگڑانے اور اس کے حضور معافی طلب کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے انفرادی اور اجتماعی گناہوں سے کامل توبہ، تاکہ ہم اپنے رب کی رضا پا سکیں، واپس اس کے اطاعت کے دائرے میں آ کر اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں، جس کے نتیجے میں اللہ کریم ان ساری آزمائشوں اور ان ساری بلاؤں اور آفات کو ہم سے دور فرمائے گا. گرامی قدر، یہ دن یہ جو ایام ہیں یہ دو حوالوں سے انتہائی اہم ہیں. ایک حوالہ اس کا حج کی عظیم عبادت ہے، وہ حج کے جس کے حوالے سے فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جدال اور فسق و فجور، گناہ اور بے حیائی اور برائی، ان سارے امور سے گویا یہ عبادت انسان کو چھٹکارا دیتی ہے. اور یہ عظیم عبادت وہ کچھ مقدس ہستیوں کی اداؤں، ان کی وفاؤں اور ان کی دعاؤں کا ایک لحاظ سے مجموعہ ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور ان کی اہلیہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کی عظیم جو اللہ کے حضور ان کی جو ادائیں تھیں، جو وفائیں تھیں، ان وفاؤں کو ایک لحاظ سے خراج تحسین ہے. مناسک کے حج اگر آپ غور فرمائیں تو وہ سارے کے سارے انہی تین افراد کے گرد گھومتے ہیں. وہ طواف کعبہ ہو، وہ حج، وہ صفا مروہ کی سعی ہو، وہ رمی جمرات ہو، گویا یہ تین مقدس ہستیاں، ان کے اعمال کو اللہ کریم نے ہمارے لیے، ان کے عام اعمال تھے لیکن ہمارے لیے وہ عبادت قرار پائے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتے ہیں، جو اس کی اطاعت کے دائرے کے اندر اپنے آپ کو مکمل طور پر مقید کر دیتے ہیں، اللہ کریم ان کو یہ شان ان کی بناتا ہے کہ انہیں چار دانگ عالم کے اندر جو ہے وہ شہرت بخشتا ہے اور ان کے عام اعمال بھی عبادت کا درجہ پا جاتے ہیں. اللہ کریم نے جناب خلیل اللہ علیہ السلام کو کے بارے میں فرمایا کہ جب بھی ابراہیم کو ہم نے آزمایا فَأَتَمَّهُمْ، ہر آزمائش کے اندر وہ پورا اترا، تو اس کے جواب میں، اس کے اعزاز میں ہم نے انی جاعلک للناس اماما، ساری انسانیت کا پیشوا اور امام انہیں بنا دیا. آج جو اس تین بڑے آسمانی مذاہب ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی اور مسلمان، یعنی تینوں مذاہب کے ماننے والے اپنے آپ کو بڑے فخر کے ساتھ جناب خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور ان کے نام کا دم بھرتے ہیں. یہ اللہ کے ہاں ان کی قبولیت کی بات ہے کہ مالک کریم نے ان کے ان وفاؤں کو اس حد تک درجہ قبولیت سے سرفراز فرمایا کہ وہ ہماری ساری کائنات کے انسانوں کے پیشوا اور امام قرار پائے. اور گرامی قدر، اس موقع پر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عظیم سنت قربانی کو بھی یاد رکھا جائے کہ جس نے جناب خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ مقام بخشا.
90 سال کی عمر میں ملنے والا اکلوتا فرزند اللہ کریم نے خواب میں دکھایا، 100 حجتیں کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے خواب ہی کی بات ہے، اور یہی بات بیٹا بھی کہہ سکتا تھا، لیکن قرآن مجید نے جو باپ بیٹے کا مکالمہ اور ان کا جو ڈائلاگ اور جو آپس کی گفتگو نقل کی ہے، بڑی ایمان افروز گفتگو ہے کہ اللہ کا وہ پیغمبر خلیل اللہ وہ جناب ذبیح اللہ سے کہتے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ فانظر ماذا ترى، تمہارا مشورہ کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے، تمہاری سوچ کیا ہے۔ لیکن بیٹا بھی تو ظاہر پیغمبر تھا، اللہ کی اطاعت کے اندر غرق تھا، اللہ کی محبت میں فنا تھا، اور اس محبت میں اور اطاعت میں فنا ہونے کی وجہ سے اللہ کریم نے اس کے دل کے اندر بھی ظاہر ہے وہ یعنی قربانی کی روح پیدا کر دی تھی۔ اس لیے بلا توقف اور بلا سوچے سمجھے اور بلا تعمل ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، یا ابا افعل ما تؤمر، اللہ کے یعنی اپنے باپ سے کہ اے میرے ابا جان آپ وہ کیجیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اللہ کریم نے عرش عظیم سے قربانی کے اس منظر کو دیکھا، اور کارکنان قضاء و قدر، ملائکہ، ساری مخلوقات ہماتن گوش اور مکمل توجہ کے ساتھ دیکھ رہی ہیں کہ یہ عشق کی کون سی بات اور کون سی داستان رقم ہو رہی ہے، یہ محبت کے کون سے انداز دکھائے جا رہے ہیں کہ ایک باپ اپنے اللہ کی محبت میں وہ 90 سال کی عمر میں ملنے والے اکلوتے فرزند کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اللہ کریم عرش عظیم سے پکار اٹھا ان ھذا لہو البلاء المبین، لیکن اس سے پہلے یہ بات فرمائی کہ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم اللہ کو جو مطلوب تھا تو نے وہ پورا کر دیا، جو اللہ کو مطلوب تھا تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اور پھر خود فرمایا کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اس آزمائش کے اندر ابراہیم پورے اترے۔ اس کے بعد قربانی یعنی قربانی پہلے بھی موجود تھی، جناب آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور قرآن مجید میں آدم کے بیٹوں کی قربانی کا واقعہ موجود ہے، لیکن جو عزت اور جو فضیلت اور جو قدر اس قربانی کو حاصل ہوئی ہے جناب خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد، یہ گویا ہمارے لیے ایک سبق ہے، اور در حقیقت ہم اپنی جان اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اس جانور کو قربانی کے جانور کو اپنا جان کا قائم مقام بنا کر اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اس کی حقیقی روح یہ ہے کہ میری جان مال، میری عزت آبرو، میرا سب کچھ، میرا امن چمن وطن سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان ہے، میں ہر چیز اللہ کے نام پہ لوٹانے کو تیار ہوں، سب سے قیمتی چیز جان ہے، میں وہ بھی لوٹانے کو تیار ہوں۔ اصل میں یہ عبادت کی حقیقی روح ہے، اور جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے صرف بیٹے کی قربانی پیش نہیں کی، جب آگ میں کودنا پڑا تو آگ میں بھی کودے۔ گویا خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت و سنت کو یہ سمجھنے کا دن ہے، اور اس کے مطابق اپنے ایمان کو ڈھالنے کا دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں یہ یاد کرواتا چلوں کہ 10 ذی الحج اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے کہ 632 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے جو عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، آج کے دن اس کو بھی یاد کرنے کی اور اس کو بھی پھیلانے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم انسانیت کے لیے اتنا کامل منشور، اتنا بہترین آئین، اتنا بہترین قانون، امن اور مساوات کی ضمانت اگر کوئی ہے تو وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کے اندر گویا انسانیت کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک منشور پیش کیا ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ، دل کی اتھاہ گہرائی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آج پوری کی پوری انسانیت صرف خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر جمع ہو جائے، اور جو اصول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ حجۃ الوداع میں انسانیت کو دیے ہیں، اگر ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائے اور بالکل بلا تعصب اس بات کو تسلیم کر لے کہ یہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ ایک لمحہ بھی بد امنی کا اس دنیا کے اندر باقی نہ رہے، ایک جو ہے وہ بد امنی کا کوئی وجود اس دنیا کے اندر باقی نہ رہے۔ یہ جو ناحق خون ہے، یہ جو حق تلفیاں ہیں، یہ جو قطع رحمی ہے، یہ جو آپس کی قتل و غارت گری ہے، یہ سارے معاملات اس لیے ہیں کہ کوئی جو ہے ان اصولوں اور اس عظیم منشور کو انسانیت نے چھوڑ دیا ہے۔ گرامی قدر احباب، اس بڑے دن میں، اس عظیم دن میں جسے قرآن نے یوم الحج الاکبر کے نام سے یاد کیا ہے،
اس دن میں یہ پیغام اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے، خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں گے اور ساری انسانیت کو اس کی طرف دعوت دیں گے، جس میں امانات کا تحفظ ہے، جس میں جان مال عزت آبرو کا تحفظ ہے، جس میں انسان کے لیے امن کی ضمانت ہے، جس میں مساوات اور برابری کا سبق ہے، جس میں عدل و انصاف تک رسائی کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، اپنے جان و مال کے عزت اور عزت کے تحفظ کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، اور اسی طرح غلاموں اور ماتحتوں اور عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس کی انسانیت کو ضرورت ہے تاکہ انسان جو ہے اس دنیا کے اندر امن اور عاشقی کے ساتھ زندگی گزار سکے، وہ ساری کی ساری چیزیں اس خطبہ حجۃ الوداع کے اندر موجود ہیں۔ تو گویا آج کے عظیم دن میں حج، قربانی اور اس کے بعد یہ حجۃ الوداع کا خطبہ، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر گہرے غور و فکر کے بعد اپنے لیے اسباق تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک بار پھر تمام اہل ایمان بھائیوں اور بہنوں کو اور ماں اور بیٹیوں کو سب کو عید کی مبارک پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو کسی طرح امن کے ساتھ عیدین اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے، اور پورے عالم اسلام کو، یہ ہم سیارے مغرب میں بیٹھے ہیں لیکن ہمارا عالم اسلام کے اندر بہت سارے ممالک اس وقت شدید بے چینی کا شکار ہے، ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ مالک کریم انہیں بھی ایسا ہی پرامن ماحول عطا فرمائے اور انہیں بھی یہ سارے اسی طرح خوشیاں عید کی دیکھنی نصیب فرمائے، اور عالم اسلام کو اللہ ہر طرح کی آفات بلیات سے محفوظ فرمائے، اور عالم انسانیت کو کورونا جیسی مہلک وبا سے اللہ کریم محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ That was Qadi Hafiz Muhammad Said Saab, who is the Imam at Aisha Masjid. I'm delighted to see that the arena, the Broadway West playing fields are beginning to fill up fast, and I am delighted to see so many people here. Inshallah, we will be starting our Eid prayer around about 9:45, 9:50. Just to let you know that we are doing two things today in terms of donations, in terms of collections. We will be collecting for Yemen, our brothers and sisters who have suffered for the past almost 10 years. On your way out, there are buckets for donations. Please do donate generously. While the English speech is going on, there will be volunteers who will be coming round the queues, the first to collect money. That is Lillah money, and that will help us to pay for the event, and any balances which are left will be shared by Al Farouq Masjid and Aisha Masjid. So please do give as well, because we want to hold this Eid in the Park event, inshallah, every year, subject to weather. So please do give generously. On the way out, there are some, if you haven't got any cash, in two of the gazebos there are card machines, so if you want to donate either for Lillah or for Yemen, there are card machines available as well. I'm going to move us on, but before just I introduce the English speaker, the two people who are going to be leading the prayer is Qari Abdullah, who is the Imam at Aisha Masjid. If you can approve. I'm sorry. Thank you. Qari Abdullah, who is the Imam at Al Farouq Masjid, and Sheikh Isam, he will be doing the khutbah, the Arabic khutbah. Sheikh Isam is the assistant Imam at Aisha Masjid. I think our next speaker needs no introduction, whether it's Aisha Masjid or Al Farouq Masjid. Maulana Ibrahim Isaqji will do the speech in English. I'm going to invite Maulana Ibrahim Isaqji to come and do the English speech. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wahdahu wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
respected elders, ulama, mashayikh, brothers, elders, sisters. It's the great mercy of Almighty Allah Azza wa Jal that today, alhamdulillah, summa alhamdulillah, we have been given the tawfiq by Allah subhanahu wa ta'ala to implement one great sunnah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, is to perform Eid Salah in the open field. All the other Salah are 5 daily prayers. Prophet sallallahu alaihi wasallam would perform and lead in the masjid. But when it came to Eid Salah, a special day for the Muslims, that Salah will be performed in the Eidgah, the Musalla al-Eid, the open field. And the purpose of this is to show the unity of the Muslims, the togetherness, the ittihad, the ijtimaiyat, to unite our hearts, to show the whole ummah that we Muslims are united, our hearts are united, and to show the greatness of Islam. So first of all, after praising Almighty Allah subhanahu wa ta'ala and sending salutations to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, should be all especially grateful to the management of Masjid Aisha, Masjid Al Farouq, UMO, for past couple of months, the efforts that have been put in so that we can perform Salah here. May Allah Tabaraka wa Ta'ala reward them immensely. And all the Salah that we will be performing here in this great Sunnah that is implemented today, they will get all the Sawab and the reward and the Ajr. So day and night meetings, mashwara with the council, to get permission, it's not easy. So may Allah subhanahu wa ta'ala accept all the efforts. And the whole purpose of each Salah in the Eidgah is unity. And when there's unity among Muslims, it attracts the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. It attracts the blessings and the barakah. Whereas on the other hand, when there's no unity, then we are deprived of the rahmat and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Throughout the previous year, how many of us have lost our loved ones, our family members? At one time we were able to meet one another, greet one another. Unfortunately, we were deprived of even meeting our family members. Even at the time of janazah, we were not able to attend. Even for our family members, that is a sign from Allah that this family unit is a great ni'mat from Allah subhanahu wa ta'ala. Let's do qadr and appreciate this ni'mat of Allah. There are so many people in the world today that have no families. They have lost their parents, their children right in front of their eyes. Today, alhamdulillah, summa alhamdulillah, the restrictions are open. We're able to meet our family members, sit with our children and our families. What is the ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala? So we should be grateful to Allah by being obedient to Allah subhanahu wa ta'ala and maintaining our relationship with Allah. This day of Eid is celebrated in remembrance of the great sacrifice of Ibrahim alayhi salatu wassalam. What is the philosophy of Qurban? What is the philosophy behind the sacrifice and slaughtering of the animal? The philosophy and the lesson from Allah Azza wa Jal is ittiba'i deen, to follow the deen of Allah, to follow the command and the order of Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam was instructed by Allah, Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara.
through a dream. He was shown about to slaughter his son. And the dream of a prophet is a revelation, is a message from Allah. Now without hesitation, as Ibrahim alayhi salatu wassalam was ready to carry out his command, this thing he's been commanded by Allah that you have to sacrifice your son. Allah Akbar. But he's a true servant of Allah without hesitation. He's not asking why. What's the reason behind this? What's the wisdom behind this? That is deen. Whether we understand the command of Allah or we do not, whether it's in line with logic or not, a true servant of Allah does not ask Allah why. A true servant of Allah, he obeys the command of Allah and submits to the will of Allah. So Ibrahim alayhi salatu wasalam, without hesitation, is ready to carry out his command. And he requests his son, as the Mawlana mentioned in Urdu, that I've been commanded by Allah to slaughter you. Fanzur madha tara, what is your opinion? Now he's not asking Hazrat Ismail Islam's opinion, because if he was to say no, then the father would say, well, if you're saying no, then let's leave it. That's fine. Your opinion is no, so I'm not going to slaughter you, I'm not going to sacrifice you. The reason why he asked this question, what is your opinion, O my son Ismail? Fanzur madha tara. He wanted to test his son. What is his concept regarding the command of Allah? Does he ask questions? Does he ask why? What's the wisdom behind this? What crime have I committed? Oh father, what guna have I done? What wrong have I done? He does not ask. Why? Because he knew it is the command of Allah. When it comes to the command of Allah, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. We do not question Allah. Allah will question us. So Ismail alayhi salatu wasalam responds by saying, Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Oh my beloved father, whatever command and order you have been given by Allah Azza wa Jal, our creator, our nourisher, our provider, our sustainer, our malik, our khaliq, our razik, whatever he has instructed you, go ahead. Slaughter me, because it is the command of Allah. Don't worry about me. Why? سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. If Allah wills, I'll be among the patient ones. Look at the fasahat of the Quran Kareem. He doesn't say I will be patient. He says, Insha'Allah. If Allah wills, then I'll be able to be patient. If Allah does not will, I'll not be able to even do that. Our every amal, our every good deed is due to the mercy of Allah. When we practice upon deen, we are not doing any favors to Allah. We are not doing favors upon Islam. Allah is doing the favors to us. When we give in charity, we're not doing favors to someone else, or for that organization, or for that poor and that needy. We are actually benefiting ourselves, because they benefit us in the hereafter, in the akhirah. So the Ismail alayhi salatu wasalam, ready. Oh father, what's your command? Doesn't matter. Allah's command, Allah's order. Allahu Akbar. Allah Tabaraka wa Ta'ala mentions this whole scenario in the Quran Kareem, and he states, فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Allahu Akbar. Allah says, when father and son aslama, they both submitted to the will of Allah. That is Islam. That is Islam. Submitting to the will of Allah. We don't ask Allah, why I have to do this and why I have to do this? Why do I have to wear the hijab? Why do I have to wear the kurta? Why do I have to follow this sunnah? We don't ask. A true servant of Allah, he does not ask. We are all servants of Allah. It's a great honor and a privilege to be the servant of Allah. In Surah Bani Israel, Allah mentions, Subhanalladhi asra bi'abdih. Allah Ta'ala addresses Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the Habib of Allah, the beloved of Allah, as a servant. To be a servant of Allah is the greatest honor.
a human being can ever have. And alhamdulillah, due to this sacrifice and qurbani of Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, Hazrat Ismail alayhi salatu wassalam, on this occasion, Iblis, the shaitan, who is the greatest enemy of human beings, he runs towards Hajara and he says, do you know where your husband has gone? Why? What's happening? Do you not know that he's about to slaughter your son? Because he wanted to prevent Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam carrying out this order. So in response to this, subhanallah, these are the mothers of those times, their piety, their taqwa, their righteousness, their closeness to Allah. She says, if it's a command from Allah, then or this is only my one son, if I have 100 sons, I'll be ready to sacrifice for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And that is the jazba and the lesson of today. That when the command of Allah comes, we don't ask, why is this? If only if it's in line with logic, if only if I understand, whether we understand or we do not understand, we act upon the command of Allah. Why? Because Allah is our creator, our nourisher, our master. What He wants from us, there's so much khair and goodness. Allahu Akbar. Inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. What Allah knows, we do not know. Inna Allah hakeemun alim. Allah is wise and all-knowing. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the happiness of Eid. May Allah tabaraka wa ta'ala unite us all, like we are united here. May Allah ta'ala unite us all in Jannat al-Firdaus. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, wa natubu ilayk. And Jazakallah, that was Maulana Ibrahim Isaqji from Al Farouq Masjid, reminding us the reason why we're here and the great sacrifice. Just moving on to great sacrifice, I'm going to introduce Dr. Adil Riaz. Dr. Adil Riaz has been working with Union of Muslim Organizations, Aisha Masjid and other mosques, trying to help to fight COVID, trying to raise awareness of COVID. Just before I invite Dr. Adil Riaz, I just want to remind everyone there are two collections that we are doing. The buckets that are going around steps, they are for Eid in the Park. They are, the money will go towards Al Farouq Masjid, Aisha Masjid, so that is lillah money. Eid in the Park has taken tremendous amount of effort and coordination and cost, so we are encouraging people to please do donate so that we can hold this event next year. So there are buckets going round, and that is for Al Farouq Masjid, Aisha Masjid, and to pay Eid in the Park. On the way out of Please Do Give, we are raising money for Yemen, so please give generously for our brothers and sisters who are suffering, who have been suffering for the past 10 years. Please do give generously. There are card machines in two of the gazebos. Please do give as well on the way out. Dr. Adil Riaz. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah. Assalamu alaikum, brothers and sisters. All praises to Allah subhanahu wa ta'ala that we were able to gather here in huge numbers. Last 1 year has been extremely difficult for all of us. The restrictions, the lockdowns, and all the suffering we've been through. And after that we realize how much of the blessing this is. Health is a blessing, life is such a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, and freedom is such a great blessing. This is also time we remember our loved ones who we lost due to this pandemic. There were lots of them who were with us in this area of Palfrey and all around in Walsall, who were with us in last Eid, but they are not with us in this Eid due to this COVID pandemic. So we all pray for them, Allah grant them shahada and forgive their sins. However, that puts some responsibility on us, that we do not lower our guard against this deadly disease. Yes, we've got our freedoms now, but the virus has not gone away. You must have seen the news. The actual number of the
virus cases are not much different from the first and second wave. Lot of positive cases even in our area. However, the difference this time from the last time is only one, and that's the vaccination. Although we are seeing lots of positive cases, but alhamdulillah the hospital admissions and the deaths are still fairly low, and that's mainly thanks to the vaccination. However, the healthcare professionals worry that if our youth do not get vaccinated, then they will put themselves and those elderly who are in their household and in the community who are vulnerable, even if they are vaccinated, put them at risk, because the virus keeps on changing. So alhamdulillah, we should be grateful that we are living in a country where we've got these facilities, the healthcare access and facilities available, and there's vaccination available, a good quality, high standard vaccination is available. And the healthcare organizations are encouraging you to take these vaccinations. So far the vaccination campaign has been really good. In UK, up to 88% of people have taken the first jab, and more than 67% of adults have taken 2 vaccinations, which is an amazing number. However, talking about our own community, in our Muslim community, the numbers are slightly less. And considering that we suffered the most among the deaths, it's very, very important that we utilize this blessing that has been given to us. So my special appeal today is for the youth. So anyone who's above the age of 18, if you haven't had the vaccine yet, there's a truck at the back which will be here till 11 o'clock, and then after that it will move to Metro Hotel on A34 on Birmingham Road near the roundabout till 4 o'clock. Just few minutes, it's a day of sacrifice today. Just few minutes of your sacrifice, few minutes of your time today would inshallah protect you and your loved ones. So I would encourage everyone who hasn't had their first Pfizer jab, or you're due for your second one and you already had your first one 8 weeks or more than ago, then you're welcome to have your vaccine. You don't need anything. Just go and have your name and date of birth and you can have the vaccine. So on the behalf of UMO, Aisha Masjid, Masjid Al Farouq and British Islamic Medical Association, I would encourage all of you to please come forward and have the vaccine, and then leave on Allah and do tawakkul on Allah, and may Allah protect us all. Jazakallah khair. Dr. Adil Riyaz has been working tremendously hard in Birmingham, across West Midlands, trying to raise awareness and how to fight COVID-19, and he's been doing it, although he's a GP, but the work that he's been doing raising awareness has been free of charge. So thank you very much indeed, Dr. Adil Riyaz. I think we're almost ready to start the Eid prayer. I just want to take this opportunity as interim chair of Union of Muslim Organizations to once again welcome everyone to Eid in the Park. It has been a tremendous coordination effort between Union of Muslim Organizations, and if you're not familiar with UMO, it is the umbrella organization in Walsall that brings 17 mosques together. When we started the event, we asked every single mosque in Walsall to come and participate, and inshallah one day all 17 mosques will be here celebrating the Eid on the same day, in the same park, behind one imam. Inshallah, that is a target for UMO. UMO's motto is unity. It is to bring people together. So, alhamdulillah, it's good to see that Aisha Masjid and Al Farouq Masjid, who are actually led by 2 young presidents. I want to mention their names because they have been tremendous in coordination and cooperation. There's been no issue at all in bringing lots of people together, in bringing 2 masjids together. I want to thank the committee of Al Farouq Masjid and Aisha Masjid, but in particular Harun Rashid, who is the president of Aisha Masjid, Mahmood Patel, who is the president of Al Farouq Masjid, and Taslim Lunat, who is the secretary at Al Farouq Masjid. Abdul Rahim, who is the locality manager at Walsall Council, sadly he is isolating because a member of his family have got COVID-19. He would have been here,
but his help was tremendous. We had to go through lots of hurdles to bring you to the park, and inshallah, if everyone behaves sensibly, and there's been tremendous effort in terms of parking at Westcott's retail park, and it's several West Midlands who have actually helped us to allow people to park there, and Morrison's Westcott who have helped to allow people to park at Westcott. So my thanks to those two organizations for helping people to park there. I've been asked, because there's lots and lots of people coming, we were actually due to start at 9:45. They've asked whether we can delay it 5 minutes. And inshallah, by the time we finish and we show you, just to remind you the ways of reading Eid we will be at 9:55. So I just wanted to remind everyone, although COVID-19 restrictions were lifted on the 19th, and it was left to individuals if you wanted social distancing, if you wanted to stand shoulder to shoulder, and we've allowed you the option. If you wanted to wear a face mask, that is entirely up to you. Again, whether you want to shake hands after the Eid prayer, whether you want to hug, that is entirely up to you, optional. But public health are just reminding people that COVID-19 hasn't gone away. Please do be careful. Just a reminder once again that we are raising funds for Yemen Appeal. Our brothers and sisters have been suffering in Yemen for the past 10 years. On the way out, please do donate. There are buckets on the exit. That is money for Yemen. There are card readers available in gazebos. And we are collecting money for Eid in the Park. Buckets have been going around. Stuff, please do give as well. That will help us to pay for Eid in the Park, and balances will be shared between Al Farouq Masjid and Aisha Masjid. I think we are almost ready, but I'm going to ask Hafiz Saeed Saab, who is the Imam at Al Farouq Masjid, just to take us through the Eid prayer in Urdu and in English. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kirami Qadar Hazrat, Mu'azzaz Mukarram Khawateen, इंशाअल्लाह मजीद अगले चंद मिनट में हम नमाज ईद उल अज़हा अदा करेंगे और उसके बाद इमाम साहब से खुतबा ईद समाप्त फरमाएंगे तमाम। नमाज ईद 2 रकात है 6 ज़ायद तकबीरात के साथ, और ये 6 ज़ायद तकबीरात 2 रकतों में तकसीम की जाती हैं। पहली रकत में 3 तकबीरात और दूसरी रकत में 3 तकबीरात इज़ाफ़ी है। पहली रकत में इमाम जब तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करता है तो सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा की क़िराअत से पहले 3 तकबीरात, वो तीनों दफा अल्लाह अकबर के लिए आप हाथ उठाएंगे और जबान से भी ये तकबीर आप अदा करेंगे, यानी ऊंची आवाज से नहीं लेकिन जबान से आप अदा करेंगे और इस तरह हाथ उठाकर 3 दफा ये तकबीर कहकर आप हाथ बांध लेंगे और फिर इमाम अपनी क़िराअत शुरू करेंगे। दूसरी रकात में इमाम जब सूरह फातिहा और उसके साथ सूरह की क़िराअत मुकम्मल कर लेंगे तो रुकू में जाने से पहले 3 इज़ाफ़ी तकबीरात कहकर फिर चौथी तकबीर रुकू की होगी। तो ये तरतीब आप इंशाअल्लाह ज़हन में रखें। सलातुल ईद इज 2 रकात सलात with additional 6 takbirat, and these 6 additional takbirat are divided into 2 rakat. In first rakat, when Imam says the takbir tahrima, when he starts his prayer by saying Allahu Akbar, this is takbir tahrima. So after the reading Sana Subhanak Allahumma wa bihamdik, and before he starts with the Surah Fatiha, Imam will say the takbir and you will be saying, and you will be raising your hands, and then 3 times you will be doing this, and Imam will start with the Surah Fatiha and Iqra.
In second rakat, after Imam then finishes Surah Fatiha and the Qira'ah from the Quran, so before he goes to Ruku, he will be saying 3 takbirat, and you will be saying afterwards, and inshallah the 4th takbir will be for the Ruku. So I think most of the brothers are very well aware, and inshallah there will be no problem at all. तमाम भाई दोबारा जो है वो ज़हन में रखें 6 तकबीरात इजाफी हैं और उनके लिए जो तरीका बताया गया उसको फॉलो करें इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। Volunteers, are we ready for the Eid prayer? Yes, saying 2-3 minutes. Okay. Yes, that's okay. Okay. If we can start getting ready. Get the stuff ready. If we can straighten, until we can straighten the rows, inshallah. Yeah, that's okay. It's okay. A couple of minutes, so we're just getting our stuff ready. So there are still people coming in. We want to give them a couple of minutes to join us. Let the imam go right down. Volunteers at this time, we are ready with our Eid prayer, but because of congestion outside, there are lots and lots of people coming in. So we want to delay it for a couple of minutes. I hope people, and I apologize to people for not starting on time, but this is a first opportunity for us, and I don't want any brothers and sisters that are coming, they are a little bit late. I want to give them the opportunity to join us for Eid prayer, but we are, inshallah, we are ready to start. Just a couple of more minutes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد नमाज नियत कर लीजिए नमाज की। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. يا واسع الفضل اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولأحبابنا ولأصدقائنا ولمن حق له علينا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودينا كاملا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك شفاء من كل داء. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Brothers and sisters, we notice some people are leaving. Part of the Eid Salah is the khutbah, so you need to remain for the khutbah. It's part of the Salah, so it's pointless coming just for the Salah and leaving the khutbah. The khutbah is part of the Salah. So if you can please take a seat, inshallah, we'll be finished soon. Jazakallah khair. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادة ويسر وجعل لهم عيدا يعود عليهم ويتكرر
وواصل لهم مواسم الخيرات ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله الذي لا يحصر. أحمده وهو أحق أن يحمد ويشكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، أيام العيد أيام رحمة وتسامح وفرح وسرور، أيام أكل وشرب. يحرم صيام يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، ومن كان متخاصما مع قريبه أو صديقه أو جاره فليسامح وليتخلق بخلق الله، فإن الله غفور رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كما تقربت إلى الله بالنسك والذبح والصلاة، فتقرب إليه بصلة رحمه ومسامحة من أساء إليه. تقربوا إلى الناس بالابتسامة والكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة صدقة، والهدية تؤلف بين القلوب، فتهادوا تحابوا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عبد الله، انظر إلى أحوال الفقراء البائسين لترفع عنهم بأسهم، أنفق على المحتاجين وساعد ذوي العاهات وكبار السن. قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، لا شك أن تردي أوضاع الأمة الإسلامية لها أسباب، منها أن الله تعالى قد أخبرنا في كتابه الكريم أن المصائب في الأرض وفي الأنفس إنما تقع بسبب الذنوب والمعاصي وتضييع أوامره، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ومن أسباب ضعف الأمة التفرق والاختلاف في الدين. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفسدوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقد حذر الله عباده من التفرق في الدين، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعلاج هذه الفرقة ودوائها هو التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر وقوع الاختلاف الكبير: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ثالثا، ومن أسباب ضعف الأمة الركون إلى عدو الأمة، قال: كما تفعل بعض الدول العربية المطبعة مع إسرائيل. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر. أما أسباب النصر، نصر المسلمين على أعدائهم،
من أسبابها الاستقامة على منهج الله بطاعة أمره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإصلاح الأسرة والمجتمع والتمسك بالكتاب والسنة واحترام العلماء علماء الأمة وعدم الطعن فيهم والمحافظة على الصلوات في الجماعة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم انصر المستضعفين من عبادك في كل مكان، اللهم أمددهم بمدد من عندك، اللهم فرج كربهم وانصرهم على من عاداهم، اللهم دمر أعداءهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وأقذف الرعب في قلوبهم. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين يا قوي ويا متين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم مكن لدينك ولكتابك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس الصهاينة واربط على قلوب المرابطين فيه يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعيد مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eid Mubarak everyone, and thank you very much for attending. Can I just take this opportunity to thank all the volunteers from Aisha Masjid and Al Farouq Masjid and from UMO. You have done credit to the organizations. Jazakallah khair. I'm going to pass you over for Nasheed. Bismillahirrahmanirrahim. ये सुबह मदीना ये शान मदीना मुबारक तुझे क़याम मदीना भला जान क्या जामुनीने आलम तेरा कैसे खुश हराम मदीना ये सुबह मदीना ये शाम मदीना मुबारक तुझे क़याम मदीना मदीने की गलियों में हर एक कदम पर तुमसे नजर इकराम मदीना ये सुबह मदीना ये शाम मदीना मुबारक तुझे क़याम मदीना निगाहों में सुल्तानियत देखेगी जो पाएगा दिल में क़याम मदीना ये सुबह मदीना ये शाम मदीना मुबारक तुझे क़याम मदीना सुकून जहाँ तुम कहाँ ढूंढते हो सुकून जहाँ है
بام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ ہو آزاد اختر تو جہاں سے جو ہے دور دل سے غلام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ میرے ہر غم کو کہتے ہیں میری ماں کتنی پیاری ہے بلند والا وہ ہستی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے مجھے دیکھا نہیں رکھتی مجھے پیاسا نہیں رکھتی مجھے دیکھا نہیں رکھتی مجھے پیاسا نہیں رکھتی خود بھوکی پیاسی رہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے میری ماں کا جگر زخمی کیسے بھی اف نہیں کرتی میرے خاطر ہنستی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے بلند والا وہ ہنستی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لن تقول السنة فيك السرور والهنا حمدا لك يا ربنا عيد سعيد let's enjoy the happy day عيد مبارك come on let's celebrate عيد سعيد let's enjoy the happy day عيد مبارك come on let's celebrate let's celebrate Allah Allah thank you for this day la 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 la